تو ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا قدم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹے گا حتیٰ کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے۔ اس وقت تک ابن آدم کا قدم اللہ کی بارگاہ سے پیچھے نہیں ہٹایا جائے گا جب تک اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ کیا جائے کہ اس نے اپنی عمر کس کام میں فنا کی۔ بتاؤ تم نے اپنی عمر کس کام میں گزاری ہے؟ سچ بول کر گزاری ہے یا جھوٹ بول کر گزاری ہے؟ فرما برداری میں گزاری ہے یا نافرمانی میں گزاری ہے؟ بتاؤ تم۔ اچھا، اس نے اپنی جوانی کس کام میں مبتلا کی؟ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا؟ حلال کا تھا یا حرام کا تھا؟ جھوٹ کا تھا یا سچ کا تھا؟ رشوت کا تھا یا کس ذرائع سے وہ مال کمایا؟ چوتھا، اور کہاں اس کو خرچ کیا یہ بھی بتا دو۔ اور 5واں کہ اس نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا، یعنی اس کے علم میں تھا نماز پڑھنی ہے تو کیا نماز پڑھی؟ اس کے علم میں تھا کہ رشوت نہیں لینی تو کیا رشوت سے بچا؟ اس کے علم میں تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا تو کیا وہ جھوٹ سے بچا؟ اس کے علم میں تھا کہ روزے رکھنے تو کیا اس نے روزے رکھے؟ اس کے علم میں جو چیزیں تھیں اس نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا یا نہیں کیا؟ یہ 5 چیزیں جب تک سوال نہیں ہو جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا قدم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک کہ وہ ان 5 چیزوں کے سوالوں کا جواب نہ دے لے کہ اپنی عمر کس کام میں فنا کی ہے، اس نے اپنی جوانی کس کام میں مبتلا کی ہے، اس نے مال کہاں سے حاصل کیا، پھر اس نے اپنا مال کہاں خرچ کیا، اور اس نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا۔ جو علم تمہیں ملا تھا تم نے اس کے مطابق عمل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے؟ یہ حدیث میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ کوئی درہم ہو، نہ کوئی دولت ہو، نہ کوئی مال وغیرہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز بھی لائے، روزہ بھی لائے، زکوٰۃ بھی لائے، مگر اس نے کسی کو گالی دی تھی، اس نے کسی کے اوپر جھوٹی تہمت لگائی تھی، اس نے کسی کو تہمت لگائی، اس نے کسی کا مال کھایا تھا حرام کر کے، اس نے کسی کا خون بہایا تھا، کسی بندے کو ایویں ہی مار دیا اس نے، اور کسی کو ویسے مارا، وہ شخص بیٹھ جائے گا، اس کی نیکیوں میں سے جن کے اس نے حق مارے تھے ان کو بدلہ دیا جائے گا، جس کو گالی دی تھی، جس کو مارا تھا، جس کا خون بہایا تھا، جس کا مال غصب کیا تھا بے ایمانی سے، اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی۔ اچھا، پھر اگر اس پر جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی سے پہلے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو پھر جن کے کھاتے میں اس کی نیکیاں ڈالی جائیں، یعنی ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اس کو، مسلم شریف کی حدیث ہے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک اور روایت کے اندر ہے کہ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھ سے میرے رب نے یہ وعدہ کی ہے۔ اب یہ اللہ اور اس کے رسول کی رحمت، بشارت کہ مجھ سے میرے رب نے یہ وعدہ کیا ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم، وہ اس کا عدل ہے کہ اس نے جو کہا ہے اس نے اپنی بات کو پورا کرنا ہے۔ جس نے کسی کا حق مارا ہے اس کو اس کی سزا ملنی ہے۔ آگے حضور، اچھا اب اس حدیث میں حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھ سے میرے رب نے یہ وعدہ کی ہے کہ میری امت میں سے 70,000 کو، میری امت میں یعنی 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ 70,000 لوگ ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا ایک میں نے غالباً پہلے ایک حدیث سنائی تھی حضرت عکاشہ بن محصن والی، کہ جب حضور نے فرمایا نا کہ میری امت میں ایسے لوگ ہیں
کہ جن کی شفاعت سے 70,000 لوگ بخشے جائیں گے. 70,000 لوگ. ان تو وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یا کوئی اور صحابی کھڑے ہوں گے، یا رسول اللہ آپ، کیا میں بھی ان لوگوں میں سے ہو سکتا ہوں کہ میری شفا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب؟ فرمایا تم بھی اسی میں سے ہو. تو خیر اس حدیث میں حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مجھ سے میرے رب نے یہ وعدہ کیا کہ میری امت میں سے 70,000 کو بغیر حساب کے ان کا حساب کتاب نہیں کیا جائے گا. کاش کہ اللہ صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں بھی انہی لوگوں میں شمار کر لے. بس تو پھر ہماری بھی بخشش ہے، ورنہ تو اس کی بخشش اور رحمت کے خزانے ہیں ہی. اچھا، تو میری امت میں سے 70,000 کو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے. یہ حضور کی رحمت، یہ حضور کی بشارت. اور میرے رب نے دونوں ہاتھوں سے 3 بار لپ یعنی مٹھیاں بھرنے کا وعدہ کیا.